ارمغان لالا، مجھے نہیں رہنا آپ کے کمرے میں۔ زویا نے روتے ہوئے اپنے سے 12 سال بڑے ارمغان سے کہا تھا، جو 10 سال بعد لندن سے واپس آیا تھا اور اپنی منکوہا کے حسین روپ کو دیکھ کر اپنے ہوش کھو بیٹھا تھا۔ ارمغان اس کے قریب آیا اور کہنے لگا، کیا کہا تم نے؟ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ 10 سال میں نے اپنا کنوارا پن جھیلا ہے، تمہاری قربت کے لیے اپنے آپ کو سنبھال کر رکھا، اپنے تمام جذبات تم پر نچھاور کرنے کے لیے میں بے تاب ہوں، اور تم کہہ رہی ہو کہ تم میرے کمرے میں نہیں آؤ گی؟ صرف 24 گھنٹے ہیں تمہارے پاس زویا، خود کو ذہنی اور جسمانی طور پر تیار کر لو۔ آج میرے جذبات کی رو میں بہنے کے لیے تم بے قابو ہو رہے۔ زویا کے حسین روپ کو دیکھ کر ارمغان کا دل دوبارہ سے بے ایمان ہوا تھا، اور زویا کی یہ حالت تھی کہ خوف کے مارے اس کی باتیں سن کر وہ اندر ہی اندر کپ کپ آ گئی تھی۔ وہ کہنے لگی، لالا، ارمغان کو تو جیسے آگ لگی تھی۔ وہ کہنے لگا، شٹ اپ، تمہارا لالا نہیں ہوں میں۔ وہ اپنے دانت کچکچاتے ہوئے غصے سے بولا تھا، اور زویا کا سانس سینے میں تھما تھا۔ جلدی سے وہ کمرے سے باہر نکلی اور ارمغان کا کمرہ زور سے بند کیا، پھر اپنے کمرے میں آ کے رونے لگی۔ ایسے لگ رہا تھا کہ یہ شخص کوئی اور ہے، یہ وہ ہے ہی نہیں جو بچپن میں اس کی چھوٹی چھوٹی ہر خواہش اور فرمائش پوری کرتا تھا، بالکل کسی نازک سے کانچ کی گڑیا کی طرح۔ اور اس طرح اس نے پرورش پائی تھی۔ پتہ نہیں کیوں کم عمری میں اس کے مرتے ہوئے باپ نے اس کا ہاتھ ارمغان کے ہاتھ میں دے دیا، اپنے سامنے اس کا نکاح کرا دیا، حالانکہ اس وقت ارمغان اس نکاح کے لیے انکاری تھا۔ وہ بار بار کہہ رہا تھا، ماما جان، میں یہ نکاح نہیں کر سکتا، زویا بہت چھوٹی ہے مجھ سے، آپ زیادتی کر رہی ہیں میرے ساتھ اور زویا کے ساتھ بھی۔ لیکن آج جو ارمغان اس کے سامنے کھڑا تھا، جسے ساری زندگی اس نے صرف لالا کہہ کر پکارا تھا، آج اپنے رشتے کا حق مانگ رہا تھا، جبکہ زویا اپنے تن من سے کسی اور کو اپنا بنا چکی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ ارمغان کبھی بھی اسے اس زبردستی کے رشتے میں نہیں باندھے گا، جب وہ چاہے گی اس رشتے سے چھٹکارا حاصل کر لے گی۔ وہ تو ارمغان کو اپنے دل کے بارے میں، اپنی پسند کے بارے میں بتانے کے لیے بے تاب تھی، لیکن اس سے پہلے ہی ارمغان کا فیصلہ اس تک پہنچ چکا تھا۔ اسے لگا یہ جھوٹ ہے، وہ ایسا کہہ ہی نہیں سکتا۔ وہ بھاگی دوڑی اس کے کمرے میں پہنچی تھی، لیکن جو کچھ وہ اس سے سن کر آ رہی تھی اس کی توقع کے بالکل برخلاف تھا۔ ٹپ ٹپ آنسو زویا کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ پچھلے 10 سال سے وہ ارمغان کے گھر پر رہ رہی تھی۔ جب سے اس کے والد کا انتقال ہوا تھا وہ اپنی پھپھو کے گھر آ چکی تھی، لیکن پھپھو پچھلے مہینے میں اسے تنہا چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ ان 6 ماہ میں ارمغان نے کبھی بھی نظر نہیں ڈالی تھی، کبھی اسے اپنے رشتے کے بارے میں یاد نہیں کروایا تھا، بلکہ کئی بار اپنی والدہ فرحانہ بیگم سے بھی کہہ چکا تھا کہ اماں، یہ زبردستی کا رشتہ ہے، ماموں چاہتے تو بنا نکاح کے بھی زویا ہمارے گھر میں رہ سکتی تھی۔ پتہ نہیں انہوں نے یہ جذباتی فیصلہ کیوں کیا، اور آپ نے بھی مجھے مجبور کر دیا۔ انہیں کس بات کا ڈر تھا کہ ہم زویا کو بنا رشتے کے گھر سے نکال دیتے، یا میں اس کا خرچہ نہیں اٹھا سکتا تھا۔ فرحانہ بیگم کہنے لگیں کہ اس نے بالکل ٹھیک فیصلہ کیا، اور تم مجھ سے وعدہ کرو کہ اس رشتے کو نبھاؤ گے۔ وہ کہنے لگا، میں ایسا فضول کوئی بھی وعدہ نہیں کروں گا، میری پوری زندگی کا سوال ہے۔ اب وہ مجھ سے بہت چھوٹی ہے، بہت کم عمر ہے، پتہ نہیں آپ لوگ کیوں مجھے اس رشتے کے لیے مجبور کر رہے ہو۔ بہرحال 6 ماہ میں اس نے زویا کے ساتھ اپنا سلوک تو نہ برا کیا اور نہ ہی بدلا تھا۔ وہ اب بھی اسے لالا کہتی تھی، وہ اب بھی اس کی باتیں سنتا تھا، زویا کے منہ سے نکلتی ہوئی ہر بات پوری کرتا تھا۔ لیکن جیسے ہی فرحانہ بیگم کا انتقال ہوا تو ارمغان بہت ٹوٹ کر رہ گیا۔ پھر وہ ایک لمحے اور طویل عرصے کے لیے لندن چلا گیا۔ پہلے تو فون پر زویا سے بات کر لیا کرتا تھا، پوچھ لیتا تھا کہ تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہے تو بتاؤ۔ وہ روتی تھی اور کہتی تھی کہ آپ کی ضرورت ہے، میں اکیلی رہ گئی ہوں، آپ مجھے کیوں چھوڑ کر چلے گئے، مجھے نیند نہیں آتی، آپ کو پتہ ہے مجھے ڈر لگتا ہے۔ وہ کہنے لگا، زویا تم ابھی چھوٹی نہیں ہو۔ وہ کہنے لگی، میں چھوٹی ہوں، مجھے نہیں پتا لالا، آپ واپس آئیں۔ پھپھو بھی نہیں ہے، اور پھپھو کے جانے کے بعد رات کو مجھے وہ نظر بھی آتی ہیں،
مجھے ڈر لگتا ہے اکیلے کمرے میں۔ ارمغان اس نادان لڑکی کے ہاتھوں پریشان تھا۔ وہ کہنے لگا میں نہیں آ سکتا تمہارے لیے، میں نے ایک بڑی عمر کی خاتون کو رکھا ہے نا، وہ تمہارے ساتھ سوتی بھی ہیں، تمہارا خیال بھی رکھتی ہیں، کسی چیز کی ضرورت ہو تو میسج کر دینا۔ کیوں اب آپ مجھ سے بات بھی نہیں کریں گے کیا؟ اتنی بری ہو گئی ہوں میں آپ کے لیے؟ وہ کہتا ہے کہ ہاں بہت بری لگتی ہو، مت فون کیا کرو، مجھے ڈسٹرب ہوتا ہوں میں۔ یہ کہہ کر وہ فون بند کر دیتا تھا۔ پھر کئی دن وہ فون نہیں کرتا تھا۔ زویا کی روتی ہوئی آواز واقعی اسے بہت زیادہ ڈسٹرب کر دیتی تھی۔ کبھی کبھی سوتے ہوئے اٹھ جاتا تھا، اس کی سسکیاں سنائی دیتی تھی، لگتا تھا کہ ڈر رہی ہے، رو رہی ہے، لیکن وہ وہاں نہیں جا سکتا تھا۔ اگر وہاں جاتا تو اس کے ساتھ سونے کی ضد کرتی۔ جب مرد کو یہ پتہ چل جائے کہ کوئی لڑکی اس کے نکاح میں آ گئی ہے تو اس کی نظریں، اس کے جذبات بدلنے لگتے ہیں۔ ارمغان بھی ایسی ہی کیفیت سے دوچار تھا، اسی لیے اس کے تمام اخراجات تو پورے کر رہا تھا، لیکن اس سے فون پر بات نہیں کرتا تھا۔ بات وہ سکینہ بی بی سے کرتا تھا، جسے اس نے خاص طور پر زویا کے لیے ہی رکھا تھا۔ وہ ان کی پرانی ملازمہ تھی اور ایماندار تھی۔ پھر پاکستان میں اس کا کوئی کاروباری سلسلہ نہیں تھا، اسی لیے ارمغان پہلے بھی جاب کرتا تھا، لیکن اپنی والدہ کے مجبور کرنے پر لندن نہیں جاتا تھا۔ وہ پاکستان میں ہی رہتا تھا، لیکن اب اسے خود کو اسٹیبلش کرنا تھا، اسی لیے وہ لندن جا چکا تھا۔ حالات پہلے سے کافی بدل چکے تھے۔ چھوٹا سا گھر اب ایک بنگلے میں تبدیل ہو گیا تھا۔ زویا شروع میں بہت روتی تھی، ارمغان کو بہت یاد کرتی تھی، اسے بار بار فون کرتی تھی، لیکن وہ اسے برے طریقے سے ڈانٹ دیتا تھا۔ لیکن آہستہ آہستہ اسے سکینہ بی بی کی عادت پڑنے لگی۔ وہ ان سے بالکل لا تعلق ہو چکا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ ارمغان کو وہ شاید اچھی نہیں لگتی، بری لگتی ہے، یہ رشتہ اسے بوجھ لگتا ہے، اسی لیے اس کا ذہن بھی تبدیل ہونے لگا۔ آہستہ آہستہ وہ ارمغان کو بھولنے لگی تھی۔ اس کے ساتھ جڑے ہوئے رشتے پر اس کی کوئی بھی جذبات نہیں تھے۔ ابھی بھی وہ اسے لالا کہتی تھی، جانتی تھی کہ یہ رشتہ مجبوری کے تحت کیا گیا ہے۔ جب چھوٹی تھی تو صحیح لگتا تھا کہ شاید بنا نکاح نامے کے ارمغان اس کے ساتھ نہیں رہ سکتا تھا یا اسے اپنے پاس نہیں رکھ سکتا تھا، کیونکہ پپو نے اسے یہی سمجھایا تھا۔ لیکن اب وہ ساری باتوں کو بھول بھال کر اپنی زندگی میں مگن ہو چکی تھی۔ وہ 10 سال کی تھی جب اس کا نکاح ارمغان سے کیا گیا تھا۔ اس وقت ارمغان 22-23 سال کا تھا۔ بچپن ہی سے وہ اسے لالا کہتی آئی تھی۔ وہ بھی اسی کے لیے ایسے جذبات رکھتا تھا جیسے کہ کوئی چھوٹی بہن کے لیے رکھتا ہو۔ زویا کی پرورش زیادہ تر جہانگیر صاحب نے کی تھی یا پھر فرحانہ بیگم نے، کیونکہ جیسے ہی اس کی پیدائش ہوئی تھی اس کی والدہ دنیا سے جا چکی تھی۔ اس نے اپنی ماں کو کبھی نہیں دیکھا تھا، اپنی ماں کی گود کا لمس محسوس نہیں کیا تھا۔ شروع میں تو فرحانہ بیگم نے ہی اسے اپنے پاس رکھا تھا، پھر جہانگیر بھی فرحانہ کے گھر پر ہی رہنے لگا۔ اسی لیے جب اس نے ہوش سنبھالی تو ارمغان کو ہی اپنے سامنے پایا تھا۔ وہ جب 1 سال کی ہوئی تو سب سے پہلے اس نے ارمغان کو ہی پکارا تھا، لیکن لالا کہہ کر، اور اسی کی انگلی پکڑ کر چلنا سیکھا تھا۔ اور ارمغان اس وقت 12-13 سال کا تھا۔ اسے تو جیسے کوئی چھوٹا سا کھلونا مل گیا تھا۔ پورا دن وہ زویا کے پاس ہی ہوتا تھا، کبھی انگلی پکڑ کر باہر لے جاتا تو کبھی اسے چیزیں لا کر دے دیتا۔ وہ بھی اس کی عادی ہونے لگی تھی۔ جب بھی وہ اسکول سے واپس آتا تو وہ اس کی طرف لپک کر جاتی تھی۔ وہ بھی آتے ہی اسے گود میں پکڑ لیتا اور اسے پیار کرنے لگتا۔ پہلی بار اس نے لکھنا بھی اسی کے ہاتھ سے سیکھا تھا۔ وہ چھوٹی سی بادامی آنکھوں والی جاپانی گڑیا ارمغان کو شروع ہی سے بہت اچھی لگتی تھی۔ اکثر رات کو وہ ارمغان کے ساتھ ہی سو جایا کرتی تھی، لیکن جب وہ 7 سال کی ہو گئی تب ارمغان بھی 18-19 سال کا ہو چکا تھا۔ اسی لیے اس نے خود سے ہی کہا کہ اب تم میرے ساتھ نہ سویا کرو، تم بڑی ہو رہی ہو، اسی لیے اب اپنے کمرے میں سو جایا کرو۔ زویا ضد کرنے لگتی، لالا میں آپ کے ساتھ ہی سوں گی، مجھے ہمیشہ آپ کے ساتھ سونا ہے۔ وہ کہتا نہیں بری بات، پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو ایک کمرے میں لے جاتا جو بالکل خالی تھا۔ وہ کہنے لگا بتاؤ تمہیں کیسا بیڈ چاہیے؟ باربی ڈال جیسا بیڈ لوگی؟ یہ سن کر زویا راضی ہو گئی تھی۔ اس نے اس کی پسند کا بیڈ اسے لے کر دیا تھا، پورا فرنیچر اسے لے کر دیا تھا۔ اس کا کمرہ بالکل کسی باربی ڈال کی طرح سجایا تھے، بے تحاشا کھلونے بھی تھے، اسی لیے وہ راضی تھی، خوش تھی۔ فرحانہ بیگم نے جہانگیر صاحب سے بہت بار کہا کہ وہ دوسری شادی کر کے اپنا گھر بسا لیں،
لیکن وہ نہیں مانے، اور ارمغان پڑھائی میں بہت اچھا تھا، اسی لیے جلد ہی اس نے تعلیمی سلسلہ بھی مکمل کر لیا۔ لیکن جب جاب کرنے کے لیے لندن کی فرمائش کی تو فرحانہ بیگم نے منع کر دیا تھا، اسی لیے اس نے وہیں جاب کرنا شروع کر دی۔ اس وقت جہانگیر صاحب ٹھیک تھے، وہ بھی چھوٹا موٹا بزنس کرتے تھے، اسی لیے گھر کے اخراجات میں کبھی تنگی نہیں آئی تھی۔ لیکن جب جہانگیر صاحب بیمار رہنے لگے اور پھر کینسر جیسی بیماری سے تھکنے لگے تو بالکل ہی بستر کے ہو کر رہ گئے۔ تب ارمغان پر بہت زیادہ ذمہ داریاں بڑھ چکی تھیں، کیونکہ علاج بہت مہنگا تھا اور ان ماں بیٹے کی وسعت سے باہر تھا۔ سارے پیسے جو کہ جہانگیر صاحب نے کمائے تھے انہی کے علاج پر خرچ ہو چکے تھے، اور وہ بالکل اپنے آپ سے نا امید ہو چکے تھے۔ تب انہوں نے زبردستی زویا کا نکاح اپنی سرپرستی میں ارمغان سے کر دیا تھا۔ تب ارمغان اس رشتے کے لیے نہ تو ذہنی طور پر تیار تھا اور نہ ہی اسے نبھانا چاہتا تھا۔ لیکن جیسے ہی فرحانہ بیگم کا انتقال ہوا، اس رات ضد کر کے زویا ارمغان کے کمرے میں سوئی تھی، بلکہ اس کے بیڈ پر سوئی تھی۔ اس وقت وہ محض 10-11 سال کی تھی۔ سوتے ہوئے کب اس کے قریب آ گئی، زویا کو بالکل بھی احساس نہیں تھا، لیکن ارمغان کے تو جیسے ہوش اڑ گئے تھے۔ اس نے جب اس کو اپنے اتنے قریب دیکھا، اپنے ساتھ لپٹے ہوئے دیکھا، تو اس کی دھڑکنیں منتشر ہونے لگی تھیں۔ ایک ہلچل سی مچ گئی تھی کمرے میں، نائٹ بلب کی روشنی میں وہ کچھ اور ہی لگ رہی تھی۔ ارمغان نے فٹافٹ سے اس کا ہاتھ اپنے سینے سے پیچھے کیا اور بیڈ سے کھڑا ہو گیا۔ سانس بری طرح سے پھولنے لگی تھی، جذبات تنگ کرنے لگے تھے۔ فوراً سے وہ کمرے سے باہر آ گیا۔ وہ باہر لاؤنج میں پڑے صوفے پر اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا تھا کہ اگر وہ یہاں رہا تو یہ لڑکی ضد کر کے اس کے کمرے میں سوئے گی، اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے، کہ پچھتاوے کے علاوہ اس کے ہاتھ میں کچھ نہ آئے اور وہ دوبارہ زویا سے نظریں بھی نہ ملا پائے۔ اسی لیے جلد از جلد اس نے لندن کا ویزا لگوایا، وہاں جاب کے لیے اپلائی کیا۔ اتفاق تھا کہ اس جاب بھی اسے مل گئی تھی۔ جب زویا سو جاتی تھی تب وہ کمرے سے باہر آ جاتا تھا، اس کو دیکھتا تک نہیں تھا۔ جیسے ہی لندن کی ٹکٹ کنفرم ہوئی اور وہ اپنی تیاری کر رہا تھا تو زویا بہت روئی تھی۔ وہ کہنے لگی، آپ مجھے کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ میں اکیلی آپ کے بغیر یہاں نہیں رہ سکتی۔ وہ کہنے لگا، سکینہ بوا ہے نا تمہارا، بہت خیال رکھیں گی۔ وہ کہنے لگی، لیکن آپ تو نہیں ہوں گے نا؟ مجھے آپ کے ساتھ رہنا ہے۔ لیکن وہ جا چکا تھا، اسے روتا دھوتا چھوڑ کر، لیکن اپنا دل شاید یہیں کہیں چھوڑ گیا تھا۔ بہت چاہا اس نے کہ زویا کے خیالات سے اپنا پیچھا چھڑوائے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہو پا رہا تھا۔ 12 سالوں میں وہ اس چیز کو قبول کر چکا تھا کہ زویا اس کی بیوی ہے، لیکن دوسری جانب زویا کی سوچ اور دل اور جذبات بدل چکے تھے۔ اس کی زندگی میں کوئی اور آ چکا تھا۔ اسکول سے کالج اور کالج سے یونیورسٹی اس کی سوچ یکسر بدل چکی تھی۔ اب وہ 10 سال کی زویا نہیں تھی جو کھانا بھی ارمغان کے ہاتھ سے کھا کر سوتی تھی۔ اب وہ کسی اور کے لیے اپنی آنکھوں میں خواب سجانے لگی تھی، اور اب اس کے خوابوں کا شہزادہ عمر تھا، عمر ابراہیم، جس کی سحر انگیز شخصیت پر وہ فدا ہو چکی تھی۔ وہ اسی کا کلاس فیلو تھا اور اس کی شخصیت سے کافی مرعوب تھی۔ بہت جلد عمر اس خوبصورت نازک کانچ کی گڑیا سے دوستی کر چکا تھا جو اسے پہلی ہی نظر میں اچھی لگی تھی۔ معصوم سی، پیاری سی۔ پہلی بار لائبریری میں اس نے زویا سے بات کی تھی۔ اس کے برابر میں بیٹھا تھا، کہنے لگا، اے پیاری سی لڑکی، نوٹس بنا رہی ہو؟ زویا کچھ پیچھے ہو کر بیٹھی تھی۔ وہ کہنے لگی، آپ کو نظر نہیں آ رہا؟ وہ کہنے لگا، نہیں، مجھے تو صرف تم نظر آ رہی ہو، اور جب تم نظر آتی ہو تو پھر کچھ اور نظر نہیں آتا۔ عمر کی بات پر وہ کچھ گھبرائی تھی۔ وہ ہنسنے لگا اور کہنے لگا، مذاق کر رہا ہوں، لاؤ میں تمہاری مدد کر دیتا ہوں، تم کہاں کھپو گی، اتنی سی تو ہو، پتہ نہیں یونیورسٹی میں تمہیں داخلہ کس نے دے دیا؟ میرے خیال سے تو تمہیں ابھی کالج میں ہونا چاہیے تھا، دیکھنے میں بالکل فرسٹ ایئر کی اسٹوڈنٹ لگتی ہو۔ وہ بہت باتونی تھا، اس نے باتیں کرتے کرتے زویا کو سارے نوٹس بنا کر دے دیے اور وہ حیران تھی۔ بہرحال اس نے عمر کا شکریہ ادا کیا اور اس نے کافی اچھے نوٹس بنا کر دیے تھے۔ جب ٹیسٹ ہوا تو زویا کے نمبر سب سے اچھے آئے تھے، عمر سے بھی اچھے۔ تب اس نے پہلی بار عمر سے پوچھا کہ آپ نے مجھے اتنے اچھے نوٹس بنا کر دیے تو پھر آپ کے نمبر مجھ سے کم کیوں آئے؟ آپ تو مجھ سے اچھا لکھ سکتے ہیں۔ وہ کہنے لگا، ہاں لیکن مجھے بہت برا لگتا اگر میں تم سے اچھے نمبر لے کر پاس ہوتا تو۔
تمہارے چہرے پر پھیلی یہ خوشی دیکھنے کو نہیں ملتی۔ عمر کی ایسی ہی باتیں آہستہ آہستہ زویا کے دل میں گھر کرنے لگی تھی۔ وہ بیٹھے بیٹھے اچانک سے اس کی تعریف کر دیتا تھا۔ وہ کہتا تھا، اللہ میاں نے بڑی فرصت سے بنایا ہے تمہیں، اور ہمارے بارے میں شاید کچھ جلدی سے کام لے لیا۔ دیکھو تمہارے ہاتھ کتنے نازک اور خوبصورت ہیں، تمہاری آنکھیں، اوپر سے تمہاری پلکیں، اف، آنکھیں بند کرتی ہو تو لگتا ہے کہ سایہ سا تمہاری آنکھوں کے اوپر چھا گیا ہے۔ آنکھیں بند کرو تب بھی حسین آنکھیں لگتی ہیں، آنکھیں کھولو تب بھی تمہاری آنکھیں حسین لگتی ہیں۔ اللہ میاں کی بڑی خوبصورت تخلیق ہو تم۔ پتہ ہے میں تمہیں 24 گھنٹے بھی دیکھوں نا تو میرا دل نہیں بھرے گا۔ وہ عمر کی اس قسم کی تعریفوں پر جھیپ سی جاتی تھی، اور عمر تعریف کرتے کرتے کسی اور ہی جہان میں کھو جاتا تھا۔ 2 سال دونوں نے ایک ساتھ پڑھا تھا، اور ان 2 سالوں میں ایک دوسرے سے اتنی محبت ہو گئی تھی کہ ایک دوسرے کے بغیر رہنے کا کوئی تصور بھی نہیں تھا۔ زویا تو یہ تک بھول گئی تھی کہ کسی کی منکوحہ ہے، کسی کے نکاح میں ہے۔ عمر کی محبت نے اسے سب کچھ بھولنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اگر اسے کچھ یاد تھا تو بس عمر۔ ابھی وہ عمر سے باتیں کر رہی تھی جب باہر مین ڈور کی بیل بجی تھی۔ پھر ایک دم سے ملازمین کا شور سا اٹھا۔ زویا فون پر بات کرتے کرتے بیڈ سے اٹھی اور اپنی کھڑکی کے پاس آ گئی۔ جیسے ہی پردہ پیچھے کیا اور ارمغان کو سامنے دیکھ کر کہنے لگی، لالا آئے ہیں۔ عمر کہنے لگا، کون لالا؟ تم نے تو کبھی نہیں بتایا کہ تمہارا کوئی بھائی بھی ہے۔ وہ کہنے لگی، عمر میں بعد میں بات کروں گی تم سے۔ یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا، بیڈ پر پھینکا اور دروازہ کھول کر بھاگتے ہوئے نیچے اتری تھی۔ نیچے کا زینہ اتر کر جیسے ہی وہ لاؤنج کے دروازے پر پہنچی تو دروازہ کھولا تو وہ سامنے ہی کھڑا تھا۔ زویا کو دیکھ کر وہ اپنی آنکھیں جھپکنا بھول گیا تھا۔ اس کے جتنے تصور باندھے تھے سب اس کی خوبصورتی کے آگے ہیچ لگ رہے تھے۔ اتنی حسین ہو گئی تھی، اور ارمغان ویسے بھی اس کی محبت کو دل میں تسلیم کر کے آیا تھا۔ وہ سوچ کر آیا تھا کہ جو فیصلہ اس کی ماں اور ماموں نے کیا ہے اب اسے زندگی بھر نبھائے گا، اور زویا کو دیکھ کر تو دل نے ادھم مچا کر رکھ دیا تھا۔ پھر اس بیوقوف لڑکی نے اسے ویسے ہی ٹریٹ کیا جیسے بچپن میں کرتی تھی۔ اسے دیکھتے ہی اس کے گلے لگ گئی، اور ارمغان وہیں فریز ہوا تھا۔ دونوں کے دل کی دھڑکنیں ایک ساتھ دھڑک رہی تھی۔ وہ کہنے لگی، آپ نے مجھے اتنا بڑا سرپرائز دیا کہ میں بتا نہیں سکتی۔ وہ ارمغان کے سینے سے لگی بول رہی تھی۔ وہ اپنے ہی رنگ میں تھی۔ یہ نہیں پتا تھا کہ ارمغان اس وقت کس کیفیت سے گزر رہا ہے۔ 12 سال سے تڑپتے دل کو جیسے کچھ قرار آیا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے 12 سال سے تپتی دھوپ میں ریگستان کی گرم ریت پر جل رہا تھا، اور اب اسے نخلستان ملا تھا۔ ایک ٹھنڈک سی تھی جو دل میں اتری تھی۔ پھر اس کا من موہنا روپ ارمغان کو پاگل ہی تو کر گیا تھا۔ اپنی ماں اور ماموں کے فیصلے پر آج اسے فخر محسوس ہو رہا تھا۔ اسے لگا زویا اب بھی ویسی ہی ہے، لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ زویا کا دل اب کسی اور کے نام کے لیے دھڑکنے لگا ہے۔ وہ پیچھے ہٹی اور اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ کہنے لگی، لالا میں آپ کو اب کہیں نہیں جانے دوں گی۔ لالا سن کر ارمغان کے چہرے پر خفگی چھائی تھی، ماتھے پر بل پڑے تھے۔ وہ کہنے لگا، میں بہت تھک چکا ہوں۔ وہ کہنے لگی، تو میں کیا کروں؟ تھک چکے ہیں؟ میں نے تو آپ سے ڈھیر ساری باتیں کرنی ہیں۔ پتہ ہے 12 سال کا حساب کتاب ہے۔ میں تو آج آپ کو سونے نہیں دوں گی، پوری رات جگا کر رکھوں گی۔ وہ اپنی ہی دھن میں بول رہی تھی۔ وہ کہنے لگا، اچھا مجھے اندر تو آنے دو، کیا یہاں دروازے پر کھڑے کھڑے ساری باتیں کرو گی؟ جب وہ لندن سے آیا تھا تو واقعی تھکا ہوا تھا۔ جی چاہ رہا تھا کہ گھر جائے اور کمرے میں جا کر پرسکون نیند سو جائے۔ تھکاوٹ کی وجہ سے اس کا موڈ کافی خراب تھا، لیکن اس پری وش کو دیکھ کر تو جیسے اس کی ساری تھکن دور ہو گئی تھی۔ اس کی قربت صرف 2 منٹ کی تھی، لیکن اسے فریش کر گئی تھی۔ بالکل تر و تازہ ہو گیا تھا وہ کہنے لگی، اچھا یہ بتائیں میرے لیے کیا لائے ہیں؟ اس نے بیگ کا ہینڈل اسی کو پکڑا دیا۔ وہ کہنے لگا، اس میں جو کچھ بھی ہے سب تمہارا ہے سوائے میرے کپڑوں کے۔ میں نہا کر آتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ زویا بہت خوش تھی۔ ملازم نے تمام بیگ لاؤنج میں رکھ دیے تھے۔ وہ کہنے لگی، اسے آپ لالا کے کمرے میں رکھ دیں، میں ان کے ساتھ ہی دیکھوں گی وہ میرے لیے کیا لائے ہیں۔ اچھا باورچن سے کہیں کہ لالا کی پسند کا کھانا بنا دیں اور فٹافٹ بنائیں۔
یہ کہہ کر وہ خود بھی کچن میں چلی گئی تھی۔ شام کی چائے اسی نے بنائی تھی، ساتھ میں شامی کباب فرائی کیے، پاستا بھی بنا لیا اور فش فرائی کر رہی تھی جب ارمغان نے ملازم کو پکارا۔ وہ جلدی سے کمرے میں گیا۔ ارمغان کہنے لگا چائے لاؤ، سر میں بہت درد ہے۔ لیکن چائے کی ٹرالی زویا اس کے کمرے میں لے کر آئی تھی، ساتھ میں اچھا خاصا تکلف بھی کر چکی تھی۔ سب کچھ دیکھ کر ارمغان کے چہرے پر ایک مسکراہٹ سی پھیلی تھی۔ وہ کہنے لگا واہ، تم تو کافی سگڑ ہو گئی ہو۔ وہ کہنے کی جی نہیں، میں ویسی ہی نکمی ہوں، میں نے صرف فرائی کیا ہے، بنایا کچھ نہیں ہے۔ اس کی بات سن کر ہنسنے لگا۔ ابھی بھی وہ ویسی ہی لگ رہی تھی، گڑیا سی۔ صوفے پر جا کر ارمغان بیٹھ چکا تھا اور اس کے برابر میں ہی زویا بھی بیٹھ گئی تھی۔ اس کی پلیٹ خود بنا کر اس کے سامنے پیش کی تھی، ساتھ ساتھ خود بھی اس کی پلیٹ سے ہی کھائے جا رہی تھی اور ارمغان اسے دیکھے جا رہا تھا۔ بادامی آنکھیں پہلے سے زیادہ حسین لگ رہی تھی، لمبی لمبی اس کی پلکیں، اس کے گلابی ہونٹوں کے اوپر باریک سا کالے رنگ کا تل، اس کے چہرے پر پڑنے والے ڈمپل، اس کے سنہری بال ارمغان کو مدہوش کر رہے تھے۔ جی چاہ رہا تھا کہ برسوں کی پیاس آج ہی بجھا ڈالے۔ 12 سال اس نے اس نکاح کی لاج رکھی تھی، حالانکہ لندن میں کئی حسین چہروں نے اسے شادی کی آفر کی تھی، لیکن اس نے اپنے جذبات، اپنے احساسات، سب کچھ زویا کے لیے سنبھال رکھا تھا۔ وہ خود کو زویا کی امانت سمجھتا تھا۔ وہ کہنے لگا زویا، تمہارا ایم اے کمپلیٹ ہو گیا؟ وہ کہنے لگی ہاں ہو گیا، شکر ہے۔ آپ کو پتا ہے ابھی 3 دن پہلے ہی میرے پیپرز ختم ہوئے ہیں۔ وہ کہنے لگا اور آگے کیا پلان ہے؟ وہ کہنے لگی پڑھائی کا تو بالکل کوئی ارادہ نہیں ہے، مجھے اب اپنی لائف انجوائے کرنی ہے آپ کے ساتھ۔ ارمغان چائے کا گھونٹ بھر رہا تھا، کپ اس کے ہاتھ میں ہی رکا تھا۔ وہ کہنے لگا میں سمجھا نہیں۔ وہ کہنے لگی میں آپ کے ساتھ لندن جاؤں گی، خوب سیر سپاٹے کروں گی، بہت گھوم لیا آپ نے اکیلے۔ وہ بھی چائے کے گھونٹ بھر رہی تھی۔ ارمغان بڑی گہری نظروں سے اسے دیکھنے لگا، پھر مسکرانے لگا۔ وہ کہنے لگا میں تو ہمیشہ کے لیے پاکستان آ گیا ہوں۔ یہ سن کر زویا کی آنکھیں حیرت سے پھیلی تھی۔ وہ کہنے لگی تو میں کیا کروں؟ میں تو آپ کے ساتھ جاؤں گی۔ وہ کہنے لگا اچھا، کہاں کہاں جاؤ گی؟ وہ کہنے لگی میں آپ کے ساتھ لندن بھی جاؤں گی، سوئٹزرلینڈ بھی جاؤں گی، انگلینڈ بھی جاؤں گی، اور اس کے علاوہ اور بھی جہاں آپ لے کر چلیں گے چلی جاؤں گی۔ اس کی باتیں سن کر وہ کہنے لگا چلو ٹھیک ہے، پکا ہوا تھا، ہنی مون پر تمہیں ان ساری جگہوں پر لے کر جاؤں گا۔ ہنی مون کا نام سن کر زویا کو بڑی زور کا جھٹکا لگا تھا، وہ بری طرح سے کھانسنے لگی تھی۔ ارمغان نے اپنی چائے کا کپ ٹرالی میں رکھا اور اس کی کمر سہلانے لگا۔ وہ کہنے لگا کیا ہوا؟ آر یو آل رائٹ؟ یک دم زویا پیچھے ہٹی، چائے کا کپ ٹرالی پر رکھا اور کھڑی ہو گئی۔ وہ کہنے لگی میں آپ کے ساتھ کیوں جاؤں گی ہنی مون پر؟ میں تو اپنے شوہر کے ساتھ جاؤں گی۔ ارمغان اسے کچھ حیرت اور کچھ مسکرا کر دیکھ رہا تھا۔ وہ کہنے لگا میں ہی تمہارا شوہر ہوں۔ زویا کہنے لگی نہیں، آپ تو میرے لالا ہیں۔ وہ کہنے لگا پاگل لڑکی، میرا نکاح ہوا ہے تم سے جب تم 10 سال کی تھی۔ وہ کہنے لگی وہ تو چند پیپرز تھے یہاں رہنے کے لیے جس پر میں نے سائن کیا تھا، مجھے آپ کے پاس رہنا ہے۔ وہ کہنے لگا وہ پیپر نہیں تھے، وہ نکاح نامہ تھا، تم میری بیوی ہو۔ یہ سن کر زویا کے ہوش اڑے تھے۔ وہ تیز قدم اٹھاتی ہوئی کمرے کے دروازے تک گئی تھی تاکہ کمرے سے باہر نکل جائے۔ اس حقیقت کو وہ سوچ ہی نہیں پا رہی تھی، تسلیم کرنا تو بہت دور کی بات تھی۔ جب ارمغان نے اسے پکارا، وہ کہنے لگا زویا میں اسی ہفتے رخصتی چاہتا ہوں، اب مزید انتظار نہیں کر سکتا۔ یہ سن کر تو زویا کی جیسے جان نکل گئی۔ وہ کمرے سے باہر چلی گئی، اپنے کمرے میں آ کر بہت روئی۔ عمر کی کال آنے لگی لیکن اس نے فون کاٹ دیا، بیڈ پر پھینک دیا۔ اس وقت تو وہ کسی سے بات کرنے کی پوزیشن میں ہی نہیں تھی، وہ بس روئے جا رہی تھی اور روئے ہی جا رہی تھی۔ ارمغان لالا میں آپ سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ ارمغان کا تو جیسے ہاتھ میں نوالا ہی رک گیا تھا۔ وہ کہنے لگا شادی ہماری ہو چکی ہے۔ وہ کہنے لگی جو بھی ہے میں نہیں مانتی اس شادی کو۔ ارمغان کہنے لگا میں تمہاری بات کو سمجھ نہیں پا رہا۔ وہ کہنے لگی میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ مجھے یہ رشتہ آگے نہیں بڑھانا، مجھے نہیں رہنا آپ کے ساتھ۔ وہ مسکرانے لگا، پھر کہنے لگا کل تک تو تمہیں بہت شوق تھا میرے ساتھ سونے کا، آج میں خود کہہ رہا ہوں تو تمہیں کچھ ہو رہا ہے۔ شادی تو میری تم سے ہو چکی ہے۔
بس اب اس شادی کو نبھانا ہے. مجھے تو اب ایک ہفتہ گزارنا مشکل لگ رہا ہے. وہ کہنے لگی میری طرف سے صاف انکار ہے. مجھے نہیں سونا آپ کے ساتھ. یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے میں چلی گئی. لیکن جب اگلے روز اسے رخصتی کے نام پر ایک روسی لباس اور باقی کا سامان اپنے کمرے میں نظر آیا اور ارمغان کا حکم سنایا گیا کہ تیار رہنا رات کو اور میرے کمرے میں تمہیں آنا ہے، تب وہ غصے سے تیز قدم بڑھاتے اس کے کمرے میں گئی تھی. ارمغان لالا، مجھے نہیں رہنا آپ کے کمرے میں. زویا نے روتے ہوئے اپنے سے 12 سال بڑے ارمغان سے کہا تھا، جو 12 سال بعد لندن سے واپس آیا تھا اور اپنی منکوہا کے حسین روپ کو دیکھ کر اپنے ہوش کھو بیٹھا تھا. ارمغان اس کے قریب آیا اور کہنے لگا، کیا کہا تم نے؟ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ 12 سال میں نے اپنا کنوارا پن جھیلا ہے، تمہاری قربت کے لیے اپنے آپ کو سنبھال کر رکھا ہے، اپنے تمام جذبات تم پر نچھاور کرنے کے لیے میں بے تاب ہوں، اور تم کہہ رہی ہو کہ تم میرے کمرے میں نہیں آؤ گی؟ صرف 24 گھنٹے ہیں تمہارے پاس زویا ارمغان. خود کو ذہنی اور جسمانی طور پر تیار کر لو. میں آج صبر نہیں کروں گا. مجھے میرا حق چاہیے اور آج ہی چاہیے. زویا کے حسین روپ کو دیکھ کر ارمغان کا دل دوبارہ سے بے ایمان ہوا تھا، اور زویا کی یہ حالت تھی کہ خوف کے مارے اس کی باتیں سن کر وہ اندر ہی اندر کپ کپاس ہی گئی تھی. وہ کہنے لگی، لالا پلیز. زویا کے منہ سے لالا سن کر تو جیسے اسے آگ لگ گئی تھی. کہنے لگا، جسٹ شٹ اپ، تمہارا لالا نہیں ہوں میں. وہ اپنے دانت کچ کچاتے ہوئے غصے سے بولا تھا، اور زویا کا سانس سینے میں تھما تھا. وہ جلدی سے کمرے سے باہر نکلی اور ارمغان کا کمرہ زور سے بند کیا. پھر اپنے کمرے میں آ کر رونے لگی تھی. آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے. اس کے لیے ارمغان لالا کے ساتھ نکاح کی خبر سننا بالکل ایسے تھا جیسے اپنی موت آپ مرنا. وہ تو کبھی بھی ارمغان لالا کو اپنے شوہر کے روپ میں تسلیم نہیں کر سکتی تھی. پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے اپنے کانوں میں پہن رکھی بالیاں اور چوڑیاں اتار کر فرش پر دے ماری. 24 گھنٹے کا وقت شروع ہو چکا تھا. باہر سے ارمغان کی آواز گونجی کہ جتنا بھی رونا ہے رو لو، کیونکہ اس کے بعد میں تمہیں رونے نہیں دوں گا. اگر تم نے میرے کمرے میں آنے کے بعد ذرا سا بھی تماشا کیا یا ایک بھی آنسو تمہاری آنکھوں سے نکلا تو اسے ڈبل سزا ملے گی. پتہ نہیں آج کل کی لڑکیوں کو کیا ہو گیا ہے، اب اتنی بھی بچی نہیں رہی تم جس طرح کے ڈرامے کرتی پھرو. یہ کہہ کر ارمغان اپنے کمرے میں جا چکا تھا. تبھی زویا کے موبائل کی رنگ ٹون بجنے لگی، جہاں پر عمر کا نام جگمگا رہا تھا. بار بار کال اور میسج کر کے اس سے پوچھ رہا تھا کہ وہ کہاں مصروف ہے، اس سے بات کیوں نہیں کر رہی، کون ہے یہ لالا، کہاں سے آ گیا یہ لالا، مجھے لالا کے بارے میں تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا. میسیجز کی بھرمار تھی، اور ایسے میں اس نے سسکیاں بھرتے ہوئے فون کو کان سے لگا لیا. جیسے ہی عمر نے اس کے رونے کی آواز سنی تو وہ بھی فکر مند ہو چکا تھا. کہنے لگا، کیا ہوا ہے زویا، رو کیوں رہی ہو، سب خیریت تو ہے، کسی نے کچھ کہا ہے تمہیں؟ وہ فکر مندی سے پوچھ رہا تھا، اور زویا روتے ہوئے یہی چاہتی تھی کہ ایک سانس میں اسے سب کچھ بتا دے، لیکن سوچ کر چپ ہو گئی تھی کہ کہیں حقیقت جان کر عمر اسے چھوڑ ہی نہ دے. وہ روتے ہوئے بس اسے اپنی سسکیاں سنا رہی تھی، اور عمر اسے روتا ہوا دیکھ کر مزید بے قرار ہو رہا تھا. کہنے لگا کہ تم مجھ سے سب کچھ سچ سچ بتا رہی ہو یا میں ابھی کے ابھی تمہارے گھر آ جاؤں؟ دیکھو میرے لیے تمہارے گھر آنا کوئی مشکل بات نہیں ہے. اس نے روتے ہوئے منع کیا تھا کہ نہیں، آپ یہاں مت آنا، میں آپ سے مل کر آپ کو پوری بات بتاتی ہوں. لیکن عمر پلیز مجھ سے وعدہ کریں، حقیقت جان کر آپ مجھے چھوڑیں گے نہیں بلکہ میرا ساتھ دیں گے. عمر بھی پریشان ہو چکا تھا. کہنے لگا، آف کورس تمہارا ساتھ دوں گا، بتاؤ تو کہ ہوا کیا ہے. مگر وہ فون رکھ چکی تھی. جلدی سے اپنا چہرہ صاف کیا اور بیڈ پر پڑے ہوئے سروسی جوڑے کو دیکھا. اگلے ہی پل دراز سے کینچی نکالی اور خوبصورت قیمتی روسی لباس کو تار تار کرنا شروع کر دیا. وہ لہنگے کو پھاڑنے کے بعد اپنے پورے کمرے میں بکھیر چکی تھی. رو رو کر آنکھیں سوج چکی تھی. جب اسی حالت میں کمرے سے باہر نکلی، لاؤنج میں ہی ارمغان بیٹھا ہوا تھا. اسے یوں اپنی ہی دھن میں باہر جاتے ہوئے دیکھا تو پوچھنے لگا، کہاں جا رہی ہو؟
لیکن وہ بغیر جواب دیے باہر نکل گئی تھی۔ ڈرائیور سے کہنے لگی کہ گاڑی نکالو، مجھے کہیں جانا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ گاڑی میں بیٹھتی، لمبے لمبے ڈگ بھرتا ارمغان اپنی انگلی کے اشارے سے ڈرائیور کو پیچھے موڑ چکا تھا، اور پھر ایک جھٹکے سے اسے بازو سے پکڑ کر کہنے لگا، کہاں جانا ہے؟ تم نے مجھے بتاؤ، ویسے بھی جن لڑکیوں کی رخصتی ہونے والی ہو انہیں گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ تمہیں کیا چاہیے، میں تمہیں لا دیتا ہوں۔ وہیں جھٹکے سے اپنا بازو چھڑوا کر کہنے لگی کہ دور رہیں مجھ سے۔ ارمغان لالا، مجھے ہاتھ مت لگائیں۔ اس کے منہ سے یہ الفاظ سن کر وہ اسے بازو سے کھینچ کر اندر لایا تھا اور کہنے لگا، تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ ایک دم سے اتنی بدل کیوں گئی ہو؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ سچ سچ بتاؤ مجھے، کیا چل رہا ہے تمہارے دماغ میں؟ چاہتی کیا ہو تم؟ اس سے پہلے تو ہر وقت میرے آگے پیچھے گھومتی رہتی تھی، اور جب میں چاہتا ہوں کہ اپنے بڑوں کے فیصلے کو اپنا کر تمہارے ساتھ اس رشتے کو آگے بڑھاؤں، تو یہ سب کچھ کیا کر رہی ہو تم؟ کیا مجھے کچھ بتاؤ کہ 12 سالوں میں ایسا کیا ہو گیا جو تم بالکل ہی اپنی شخصیت سے بدل کر رہ گئی ہو؟ وہ پہلے تو گھور گھور کر ارمغان کو دیکھتی رہی۔ اسے اب ارمغان سے نفرت سی محسوس ہونے لگی تھی۔ وہ دل ہی دل میں بے چین ہو چکی تھی۔ سوں سوں کرتا روتا دیکھ کر ارمغان کو اس پر پیار آنے لگا۔ اگلے پل اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر اس کی گال پر رکھا اور اپنے لب اس کے ماتھے پر رکھ دیے۔ اس وقت وہ سرشاری سے گزر رہا تھا، صرف وہی جانتا تھا، لیکن ارمغان لالا کی اس بے باکی پر وہ دور جھٹک رہی تھی۔ کہنے لگی، آپ کوئی حق نہیں رکھتے کہ میرے قریب آئیں۔ میں آپ کو اب کچھ بھی نہیں مانتی، اور جو آپ مجھے ماننا چاہتے ہیں وہ میں ہونے نہیں دوں گی۔ میرے دل کے دروازے آپ کے لیے بند ہو چکے ہیں۔ میں مر جاؤں گی لیکن کبھی آپ کو اپنے قریب نہیں آنے دوں گی، سمجھے آپ؟ یہ کہہ کر وہ دوبارہ کمرے میں جا چکی تھی۔ پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے اس نے اپنا موبائل اٹھایا تھا۔ کبھی نہ کبھی تو اسے سچ بتانا ہی تھا۔ اس نے چاہا کہ وہ عمر کو سچ بتا دے، لیکن پھر اسے کھونے کے ڈر سے وہ خاموش ہو گئی۔ اگلے روز جب وہ صبح اٹھی تو ابھی تک ارمغان اپنے کمرے میں سو رہا تھا۔ آج اس کا نکاح تھا اور وہ عمر کو کال کر چکی تھی۔ موقع پا کر وہ باہر نکل آئی تھی۔ عمر کی گاڑی میں بیٹھ کر اس نے اسے گاڑی تیز چلانے کو کہا۔ وہ رو بھی رہی تھی اور کہہ بھی رہی تھی کہ عمر پلیز مجھے بچا لو۔ پتہ نہیں ارمغان لالا میرے ساتھ کیا کریں گے۔ بار بار اس کے منہ سے ٹوٹی پھوٹی باتیں سن کر اسے غصہ آ چکا تھا۔ کہنے لگا، کون ہے یہ ارمغان لالا؟ پہیلیاں بجھوانا بند کرو گی یا نہیں؟ بتاؤ مجھے، یہ کیا کہانی ہے؟ وہ ہوتا کون ہے تم پر اپنی مرضی چلانے والا؟ زویا کہنے لگی، میرا شوہر۔ عمر ابراہیم نے گاڑی کو بریک لگائی تھی تو دور تک گاڑی کو بریک لگنے کی آواز سنی گئی تھی۔ زویا جا کر ڈیش بورڈ سے لگی تھی اور عمر ابراہیم نے بے یقینی سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ تم ہوش میں تو ہو؟ دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ یہ کیسا مذاق ہے؟ میرا جی چاہ رہا ہے کہ بدلے میں تم پر ہاتھ اٹھا دوں۔ زویا اس کا غصے سے بھرا چہرہ دیکھ کر گھبرا گئی، پھر کہنے لگی، یہ سچ ہے۔ آج سے 12 سال پہلے میرے گھر والوں نے میرا نکاح میرے بابا کی آخری وصیت سمجھ کر ارمغان لالا سے کروا دیا تھا۔ آج تک میں سمجھتی رہی کہ یہ صرف ایک پیپر سائن تھا جو مجھ سے سائن کروایا گیا تھا، لیکن آج اتنے سالوں بعد مجھ پر یہ حقیقت آشکار ہوئی ہے کہ میں جنہیں ارمغان لالا بلاتی رہی وہ پچھلے 12 سال سے میرے شوہر ہیں، اور وہ اب رخصتی چاہتے ہیں۔ عمر ابراہیم تو یوں تھا جیسے کاٹو تو خون نہ نکلے۔ کتنی دیر تو وہ سن بیٹھا رہا، اس کا چہرہ دیکھتا رہا۔ وہ روتے ہوئے اسے کہہ رہی تھی کہ پلیز میری مدد کرو۔ تم تو جانتے ہو نا کہ میں صرف تم سے محبت کرتی ہوں اور تمہارے علاوہ کسی کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ عمر ابراہیم تو کتنی دیر اس کا چہرہ ہی دیکھتا رہا۔ کہنے لگا، یہ کیسا سچ ہے جو تم مجھے اب بتا رہی ہو؟ وہ بھی عمر کے ساتھ گاڑی میں بیٹھی باتیں کر رہی تھی جب ایک تیز سیافت جور اس کے پاس آ کر رکی۔ جیسے ہی اس گاڑی سے ارمغان خان کو اترتے ہوئے دیکھا تو اس کا چہرہ بالکل سرخ پڑنے لگا تھا، اور ارمغان کو بالکل بھی امید نہیں تھی کہ یہ لڑکی ایسا بھی کر سکتی ہے۔ وہ غصے سے آگ بگولا ہو چکا تھا۔ آخر یہ لڑکی اس کی امانت میں خیانت
کیسے کر سکتی تھی؟ جیسے ہی ارمغان خان گاڑی سے اترا تو سیدھا اس جانب گیا۔ عمر بھی گاڑی سے اتر چکا تھا، دو ٹوک لہجے میں بات کرنا چاہتا تھا، مگر ارمغان نے اسے گریبان سے پکڑ کر تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا۔ اس سے پہلے کہ مزید ہاتھ اٹھاتا، درمیان میں زویا آ چکی تھی۔ ارمغان خان کو اس سے دور کر کے کہنے لگی، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ خبردار جو آپ نے اس کو ہاتھ بھی لگایا تو میں محبت کرتی ہوں اس سے، میرے کہنے پر یہ یہاں پر آیا تھا، سمجھے آپ؟ وہ دونوں کو الگ کر چکی تھی، جبکہ اس حقیقت کے آشکار ہونے پر ارمغان تو یوں تھا جیسے کاٹو تو بدن میں خون نہ نکلے۔ پہلے تو شدید صدمے کا شکار ہوا، لیکن اگلے ہی پل اسے غصہ آ چکا تھا۔ وہ اس لڑکی کی خاطر پچھلے 12 سال سے امانت میں خیانت نہیں کر پایا تھا۔ خود کو اس نے زویا کے لیے سنبھال کر رکھا ہوا تھا، مگر اتنے سالوں بعد وہ اسے ملی بھی تھی تو کیسے؟ اس سے تو اچھا تھا کہ وہ اسے کم عمری میں ہی اپنی بیوی مان لیتا۔ مارے غصے کے اس نے زویا کو بازو سے کھینچا اور اپنی گاڑی میں پٹخا۔ پوری رفتار کے ساتھ وہ اپنے گھر میں داخل ہوا تھا۔ اسے بازو سے پکڑ کر اسے کمرے میں لے گیا اور کہنے لگا کہ تمہیں شرم نہیں آئی یہ سب کچھ کرتے ہوئے؟ میں ارمغان خانزادہ پچھلے 12 سال سے بیرون ملک میں رہ رہا ہوں۔ کیا مجھے لڑکیوں کی کمی تھی؟ ہرگز نہیں، مگر اس کے باوجود میں خود کو صرف اور صرف تمہارا رکھتا رہا۔ میں زویا ارمغان کی خاطر خود کو قابو میں رکھتا رہا کہ میں اپنے سارے جذبات تم پر لٹاؤں گا، اور تم نے کیا کیا؟ میرے ہوتے ہوئے اور کسی کو وہ مقام دے دیا جہاں پر مجھے ہونا چاہیے تھا۔ یہ سن کر زویا کانپ سی چکی تھی، گھبراتے ہوئے کہنے لگی، میں سب کچھ بھی نہیں مانتی، نہ ہی مجھے آپ سے محبت ہے اور نہ ہی میں آپ کے ساتھ رخصتی چاہتی ہوں۔ ارمغان تو اس پر دل و جان وار بیٹھا تھا، کہنے لگا، تم اب اس گھر سے ایک قدم بھی باہر نہیں نکالو گی، بلکہ تمہارے حلق سے تب تک نوالا نہیں اترے گا جب تک تم مجھ سے نکاح نہیں کر لیتی۔ اسے بازو سے کھینچ کر اس کے کمرے میں لے کر آیا، کہنے لگا، پہنو یہ لہنگا، جلدی کرو، سب سے پہلے میں تمہیں بتاؤں گا کہ ارمغان خان کی امانت میں خیانت کرنے کا انجام کیا ہوتا ہے، اس کے بعد ہی باقی کے حساب برابر کروں گا۔ مجھے اس وقت تم دلہن کی طرح تیار چاہیے ہو۔ ایک نظر اس نے فرش پر بکھرے ہوئے اس لہنگے کو دیکھا جس پر ارمغان کی ابھی نظر ہی نہیں پڑی تھی۔ جیسے ہی ارمغان خان نے فرش پر بکھرے ہوئے 5 ٹکڑوں میں اس لہنگے کو دیکھا تو مزید اس کو غصہ آ چکا تھا۔ گردن سے دبوچ کر وہ زویا کو بیڈ پر پٹخ چکا تھا۔ وہ 5 ٹکڑے اٹھا کر اس کی گود میں رکھ کر کہنے لگا، تم یہی لہنگا پہنو گی، اگلے 10 منٹ کے اندر اندر مجھے یہ لہنگا پہلے کی طرح درست چاہیے، اور تم اس لہنگے میں ملبوس میرے کمرے میں چاہیے۔ یہ کہتا ہوا وہ اس پر جھکا تھا۔ ارمغان پر غصہ طاری ہو چکا تھا، جسے دیکھ کر اسے بھی خوف آ رہا تھا۔ گھبراتے ہوئے اس نے ان ٹکڑوں کو دیکھا، کہنے لگی، میں کیسے جوڑ سکتی ہوں؟ یہ تو بڑھ چکے ہیں، اور اسے 10 منٹ کا وقت دے چکا تھا کہ اگر 10 منٹ میں تم نے یہ لہنگا ٹھیک کر کے پہن کر نہ دکھایا تو میں تمہارا حال برا کر دوں گا۔ یہ تو شکر تھا کہ اسے تھوڑی بہت سلائی آتی تھی۔ جلدی سے اس نے روتے ہوئے ہی سلائی مشین میں اس لہنگے کو سیا، اور نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اس لہنگے کو پہن کر تیار ہو چکی تھی۔ ایک نظر اس نے اس لہنگے کو دیکھا اور پھر خود کو۔ وہ اس لہنگے میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی، مگر لہنگے پر لگے ہوئے پیوند صاف دکھائی دے رہے تھے۔ ایک آخری بار اس نے بس کی طرح عمر سے رابطہ کرنا چاہا تھا، لیکن اس کا فون بند جا چکا تھا۔ سکینہ بی بی اسے ارمغان کے کمرے میں بٹھا کر آئی تھی۔ وہ سب کچھ جانتی تھی، پھر بھی کہنے لگی کہ بیٹا ارمغان، تمہارا جیون ساتھی، میں جانتی ہوں کہ تمہارے ساتھ بہت غلط ہوا، اور پھر تم نادان تھی، اکیلی تھی، اسی لیے تمہارے دل میں کسی اور کا پیار سما گیا، مگر سب کچھ بھول جاؤ۔ جس سے تمہارا نکاح ہوا ہے وہی تمہاری محبت کا اصل حقدار ہے۔ مرد کی انا بڑی خطرناک ہوتی ہے، کبھی بھی اس سے جیتنے کی کوشش مت کرنا، بلکہ محبت سے فتح کرنا۔ وہ ڈری سہمی بیڈ پر بیٹھی تھی، بھوک بھی شدید لگی تھی،
جب ارمغان کمرے میں داخل ہوا تو اسے اس روپ میں دیکھ کر اس کے چہرے پر بے ساختہ ایک مسکراہٹ چھائی تھی۔ دل میں موجود وہ غصہ جو اسے کسی اور کے ساتھ دیکھ کر محسوس ہوا تھا وہ ختم ہونے لگا تھا۔ وہ چلتا ہوا بیڈ پر اس کے پاس آ کر بیٹھا اور اگلے ہی پل کہنے لگا، شاید میں دنیا کا واحد دلہا ہوں گا جو اپنی بیوی کے ساتھ اس رشتے میں رات کو نہیں بلکہ دن کو بندھوں گا۔ میں تو سہاگ رات نہیں بلکہ سہاگ دن ہوگی۔ یہ کہہ کر وہ خود ہی خود مسکرایا تو زویا سمٹ کر بیٹھ گئی۔ کہنے لگے کہ پلیز، میں اس رشتے کو نبھانے کے لیے ابھی تیار نہیں ہوں۔ میں آپ کے ساتھ کچھ بھی نہیں کرنا چاہتی۔ میرے دل میں آپ کے لیے ایسے کوئی جذبات نہیں ہے، پلیز۔ ارمغان اس سے پہلے کہ وہ اسے لالا کہتی، ارمغان نے آگے بڑھ کر اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ کہنے لگا، شٹ اپ، میرے بہت سے بدلے ابھی تمہارے ساتھ باقی ہیں، لیکن اس وقت میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم نے خود کو میری خاطر کس حد تک سنبھال کر رکھا ہے۔ یقین مانو زویا، اگر مجھے یہ محسوس ہو گیا کہ تم نے جذبات کے ہاتھوں مجبور ہو کر خود کو بالکل ہی گرا دیا ہے تو میں تمہارا وہ حشر کروں گا کہ تم نہ جی پاؤ گی اور نہ مر پاؤ گی۔ ارمغان کے دل میں جتنے بھی خدشات تھے وہ ان کو ظاہر کرتا اسے اپنی باہوں میں بھر چکا تھا۔ وہ مزاحمتیں کرتی رہی، آنکھوں میں آنسو تھے اور بار بار عمر کا چہرہ اس کے سامنے آ رہا تھا۔ وہ تو عمر کے ساتھ اپنی زندگی آگے بڑھانا چاہتی تھی، مگر یہ اچانک سب کچھ کیا ہو چکا تھا۔ ایک جھٹکے سے اس نے اسے پاس کیا تھا اور پھر اپنے لب اس کی گردن پر رکھ دیے تھے۔ وہ جس قدر ہو سکے اس کے ساتھ سختی برت رہا تھا۔ وہ جو اس مومی گڑیا کو بالکل گڑیا کی طرح رکھنا چاہتا تھا، وہ گزشتہ 2 سالوں سے کسی اور لڑکے پر اپنی محبت لوٹاتی پھر رہی تھی۔ وہ جنونی حد تک پاگل ہو چکا تھا۔ خوف کے مارے وہ مسلسل رو رہی تھی، چلا رہی تھی۔ اس کے چیخنے چلانے کی آوازیں باہر موجود سکینہ بی بی تک بھی آ رہی تھی، مگر وہ چاہ کر بھی اس لڑکی کے لیے کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ پلیز ارمغان خان، مجھ پر رحم کریں، میرے ساتھ یہ سب کچھ مت کریں، میں مر جاؤں گی، مجھے درد ہو رہا ہے، میری حالت پر رحم کھائیں۔ وہ سسک سسک کر روتی یہ سب کچھ کہہ رہی تھی اور ارمغان اپنے ذہن میں بار بار ان لمحات کو لائے اپنے دانت مزید اس کی گردن پر گاڑ رہا تھا۔ اسے وہ ہاتھ دکھائی دے رہا تھا جو زویا نے عمر کے ہاتھ میں دیا ہوا تھا۔ اس نے بہت کوشش کی تھی کہ وہ اس لڑکی کو اذیتوں سے دوچار کرے، جان سکے کہ یہ لڑکی پاک دامن بھی ہے یا نہیں، مگر کہیں نہ کہیں محبت آڑے آ چکی تھی۔ وہ اسے مزید تکلیف سے ہمکنار کرنا چاہتا تھا، لیکن کچھ سوچ کر اس نے ایک نظر زویا کو دیکھا جو بالکل بے ہوش ہونے کے قریب تھی، پھر ایک جھٹکے سے خود کو اس سے جدا کر دیا اور چلا کر کہنے لگا، کیوں کیا تم نے ایسا میرے ساتھ؟ آخر کیوں کیا؟ اتنی ترس چکی تھی تم ایک مرد کی محبت کے لیے، اس لفظ کو پانے کے لیے تم میری غیر موجودگی میں کسی اور کی باہوں میں چلی گئی۔ شرم نہیں آئی تمہیں؟ جی تو یہی چاہتا ہے کہ تمہیں اس قدر تکلیف سے گزاروں کہ تم بستر تک سے ہل نہ سکو، لیکن مرد ہوں نا، درندہ نہیں، ورنہ تمہیں بتاتا۔ وہ غصے سے اس پر چلا رہا تھا، پسینے سے اس کا وجود شرابور ہو چکا تھا اور وہ خوف کے مارے سمٹے بیٹھی اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ کے پھوٹ پھوٹ کر روئی جا رہی تھی۔ اس وقت تو جس حالت میں اس کے سامنے تھی اس کا وجود تھر تھر کانپ رہا تھا۔ وہ اسے اسی حالت میں چھوڑ کر کمرے سے باہر چلا گیا اور وہ کتنی ہی دیر خوف کے مارے روتی رہی، اس بات پر شکر ادا کرنے لگی کہ ارمغان نے اس کے ساتھ مزید کچھ برا نہیں کیا، ورنہ وہ تو اس کی دی ہوئی اذیتیں سہتی سہتی ہی مر جاتی۔ ارمغان گھر سے جا چکا تھا۔ وہ کچھ دیر تو کمرے میں بیٹھی رہی، سختی کی کیفیت میں خود کو دیکھتی رہی۔ کچھ دیر بعد ہی سکینہ بی بی کمرے میں آئی۔ اس کی حالت دیکھ کر وہ سمجھ گئی تھی کہ شاید دونوں کے بیچ بہت کچھ ہو چکا ہے۔ اس کے لیے کھانا ٹرے میں سجائے وہاں پر رکھ کر کمرے سے باہر جا چکی تھی۔ وہیں دوسری جانب وہ سیدھا عمر کی طرف گیا تھا۔ اس کے بارے میں تمام تر معلومات تو پہلے ہی لے چکا تھا۔ وہ اس شہر کے ایک ٹاپ کلاس بزنس مین کا بیٹا ہے۔ عمر جہانگیر سے وہ ایک سنسان جگہ پر ملا تھا
جیسے ہی عمر کے پاس گیا تو ایک بار پھر اس نے اس کا گریبان پکڑنا چاہا، مگر عمر جہانگیر بھی اس بار آستینے الٹ چکا تھا۔ کہنے لگا اس بار ہاتھ اٹھانے کی غلطی مت کرنا، کیونکہ جبڑا توڑنا مجھے بھی آتا ہے۔ میں تم سے دو ٹوک لہجے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ زویا مجھے پسند کرتی ہے، ہم دونوں شادی کرنا چاہتے ہیں۔ بہتر یہی ہے کہ ضد چھوڑو اور زویا کو میرے حوالے کر دو۔ جس طرح بچپن میں دھوکے سے تم نے اس سے پیپرز پر سائن کروائے تھے، ٹھیک ویسے ہی سائن کر کے اس کے زبردستی کے کاغذی رشتے سے اسے آزاد کر دو۔ عمر جہانگیر کے یہ الفاظ سن کر ارمغان مزید غصہ ہو چکا تھا۔ کہنے لگا اپنی زبان بند رکھ، میں تجھے یہ بتانے کے لیے آیا ہوں کہ اپنی بیوی کی نادانی سمجھ کر تجھے بخش رہا ہوں۔ اگر دوبارہ میری بیوی کے آس پاس بھی نظر آیا تو تیرا وہ حشر کروں گا کہ تیرا باپ ساری عمر تجھے ڈھونڈتا پھرے گا، لیکن تیری ایک ہڈی بھی نہیں ملے گی۔ اور اپنے لب کچکچاتے ہوئے بولا۔ عمر جہانگیر بھی غصے سے کہنے لگا، یہ دھمکیاں کسی اور کو دینا، میں کسی بھی قیمت پر زویا کو نہیں چھوڑنے والا، مگر ہاں اتنا ضرور کہوں گا کہ اگر تم میں ہمت ہے تو اس لڑکی کو اپنا بنا کر دیکھ لو۔ اتنی مردانگی ہے تم میں تو مرد بن کر دکھاؤ، دیکھتا ہوں کہ وہ تمہیں اپناتی ہے۔ وہ چیلنج کر چکا تھا۔ ارمغان خانزادہ بھی کہنے لگا، وہ میری بیوی ہے، مجھے چنے گی، لیکن اگر میری محبت کے باوجود اس نے تمہارے ساتھ رہنے کا فیصلہ کیا تو میرا ارمغان خان زیادہ اپنی محبت سے دستبردار ہو جاؤں گا۔ یہ کہہ کر ارمغان وہاں سے سیدھا آفس آ چکا تھا۔ سارا دن سن دماغ کے ساتھ اس کا گزر گیا تھا۔ سکینہ بیوی سے وقتاً فوقتاً اس کی خیریت بھی معلوم کر رہا تھا۔ شام کو جب گھر گیا تو گھر سناٹے میں ڈوبا ہوا تھا۔ کبھی یہ گھر تھا اور اس میں رونق ہوا کرتی تھی۔ سکینہ بیوی سے جب زویا کے بارے میں پوچھا تو کہنے لگی، وہ تو صبح سے اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلی۔ ارمغان خان کمرے میں گیا تو اسے یوں چپ چاپ بیڈ پر بیٹھا دیکھ کر اس کے پاس چلا آیا۔ کہنے لگا، کس سوگ میں بیٹھی ہو؟ نکاح ہوا ہے ہمارا، رخصت ہو کر میرے کمرے میں آئی ہو۔ گھر بھی وہی ہے، میں بھی وہی ہوں، اور تم بھی وہی ہو، تو پھر یہ سوگ کس بات کا منا رہی ہو؟ وہ اگلے ہی پل اسے دیکھ کر بیڈ سے اٹھی اور پہلا سوال اس سے کیا کہ کیا کر کے آئے ہیں آپ عمر کے ساتھ؟ بتائیں، کیا کیا ہے آپ نے عمر کے ساتھ؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ اسے کسی طرح کی کوئی اذیت تو نہیں پہنچائی نا؟ اس کے منہ سے عمر کا نام سن کر وہ اندر تک جل بھن چکا تھا۔ کہنے لگا، شاید دنیا میں کوئی شوہر اپنی بیوی کو یہ اجازت نہیں دیتا کہ وہ اپنے عاشق کا نام اس کے سامنے لے۔ جانتی ہو غیرت کے نام پر ایسے شوہر پھر اپنی بیویوں کے ساتھ کیا کیا کرتے ہیں؟ وہ دو قدم پیچھے ہٹی تھی۔ کہنے لگی، میرے لیے یہ ماننا بالکل بھی آسان نہیں ہے، میں نے کبھی آپ کو اس نظر سے دیکھا ہی نہیں۔ اگر آپ میری زندگی میں اچانک آتے تو بات الگ تھی، لیکن میں بچپن سے آپ کو کسی اور رشتے کی روح سے دیکھتی رہی، پھر میری زندگی میں کوئی اور آ گیا۔ میرے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ میں اس کی محبت کو ختم کر کے آپ کو اپنا شوہر نہیں مان سکتی۔ یہ الفاظ ارمغان کو اندر تک غصہ دلا چکے تھے۔ وہ گہری سانس خارج کر کے مٹھیاں بھینچ کر کہنے لگا، بیوی ہو تم میری، آئندہ کے بعد اگر میں نے تمہارے منہ سے کسی اور کا نام سنا تو یاد رکھنا، تمہارا وہ حشر کروں گا کہ تم خود کو بھی پہچان نہیں پاؤ گی۔ یہاں آ کر میرے جوتے اتارو۔ وہ جوتے پہنے نیم دراز بیڈ پر لیٹ چکا تھا۔ ایک نظر زویا نے اسے دیکھا، پھر آگے بڑھ کر چپ چاپ اس کے جوتے اتارنے لگی۔ وہ دوسرا آرڈر جاری کرتے ہوئے کہنے لگا، صبح میں نے جلدی آفس جانا ہے، میرے کپڑے نکال دو۔ سوٹ نکال کر اس نے اسے دکھائے تھے، مگر اس نے وہ سوٹ چنا جو استری شدہ ہی نہیں تھا۔ کہنے لگا، ابھی استری کرو۔ اس کے کپڑے استری کر رہی تھی، ساتھ رو بھی رہی تھی۔ کہنے لگا، اس سے پہلے تو بڑی خوشی خوشی میرے کام کرتی تھی، اب یہ ٹسوے بہانے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک تو میں تمہیں مسلسل رعایت دے رہا ہوں اور تم میری محبت کا ناجائز فائدہ اٹھا رہی ہو۔ ایک گہری سانس خارج کر کے رہ گئی تھی۔ دل میں یہ سوچ چکی تھی اگر وہ عمر کے پاس جاتی بھی ہے تو ارمغان کچھ نہ کچھ ایسا ضرور کرے گا جس سے عمر کو تکلیف پہنچے گی۔ وہ اتنی آسانی سے اسے اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دینے والا تھا۔ یہی سوچ کر وہ اپنے دل کے دروازے عمر کے لیے بند کر چکی تھی۔ چپ چاپ کٹ پتلی کی طرح ہر وہ کام کرتی
جس کا آرڈر اسے ارمغان دیا کرتا، اس کی پسند کے کھانے بنایا کرتی، ہر کام اپنے ہاتھ سے کیا کرتی۔ ارمغان جان بوجھ کر اسے اپنے کام بیوی سمجھ کر کروایا کرتا تھا۔ ایک شام ارمغان جب گھر میں داخل ہوا تو تبھی زویا نہا کر باہر نکلی تھی۔ باغیچے میں کھڑی وہ اس وقت پودوں کو پانی دے رہی تھی۔ ارمغان نے جب اسے دیکھا تو ایک بار پھر کئی ماہ سے سوئے ہوئے جذبات ابال مارنے لگے۔ وہ چلتا وہ اس کے قریب آیا اور اگلے ہی پل اپنا ہاتھ اس کی کمر پر رکھ کر زویا اس کو یوں چھونے پر اچھلی تھی۔ وہ اسے اپنی باہوں میں بھر کر کہنے لگا کہ آج تو میری بیوی بے حد خوبصورت لگ رہی ہے۔ میں تمہارے ساتھ آج کی رات یادگار بنانا چاہتا ہوں۔ دیکھو زویا، میں تمہارا ہر قصور معاف کرتا ہوں، لیکن اب مزید بچپنا نہیں۔ بہت اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں وہ مرد جو اپنی بیوی کے آشنا کے بارے میں جان کر بھی اسے معاف کر دیتے ہیں۔ چلو، میں نے تمہیں معاف کیا، لیکن اب تم مزید مجھے خود سے دور مت رکھو۔ یہ کہہ کر وہ اسے اپنی باہوں میں بھر چکا تھا اور وہ زندہ لاش بنی اس کے ساتھ کمرے میں آ چکی تھی۔ ارمغان کو لگا شاید اس کی مرضی شامل ہے، لیکن وہ جیسے اس کے قریب آ رہا تھا وہ بت بنی اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ وہ مکمل طور پر بدمزہ ہوا، کہنے لگا یہ کیا پتھر کی مورت بنی بیٹھی ہو؟ میرا ساتھ دو، جانتی بھی ہو میں کتنا بےتاب ہوں تمہارے ساتھ اپنی زندگی کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ وہ کہنے لگی آپ کو میرے ساتھ جو بھی کرنا ہے آپ کریں، لیکن مجھ سے امید مت رکھیں کہ میں آپ کو اپنا شوہر مانوں گی۔ اور اس کی اس بات پر ارمغان جی بھر کر اندر تک جل چکا تھا۔ ایک گہری سانس خارج کر کے اس نے زویا کو دیکھا جو ابھی تک کسی اور کو اپنے دل میں بسائے ہوئے تھی۔ وہ چپ چاپ اس سے الگ ہو چکا تھا۔ اپنے من کو مار کر کہنے لگا ٹھیک ہے زویا، تم میرے ساتھ زندگی نہیں گزارنا چاہتی تو میں تمہیں آزاد کر دیتا ہوں۔ عمر ابراہیم کے ساتھ اپنی زندگی آگے بڑھانا چاہتی ہو نا؟ ٹھیک ہے، تم بھی کیا یاد کرو گی کہ کیسے سخی دل والے سے پالا پڑا تھا۔ میں اپنی محبت سے دستبردار ہو جاتا ہوں، تمہیں عمر کے سامنے ہی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دوں گا۔ یہ سن کر اسے لگا جیسے وہ کسی قید سے آزاد ہونے والی ہے۔ یہی تو وہ چاہتی تھی، لیکن جس طرح ٹوٹا ہوا لہجہ ارمغان کا تھا وہ اسے مکمل طور پر نظر انداز کر گئی، اور مارے خوشی کہ اس نے اپنا موبائل ارمغان سے لے کر عمر کو کال ملائی تھی۔ مسلسل بیل جا رہی تھی لیکن کوئی کال اٹھا نہیں رہا تھا۔ بار بار ٹرائی کرنے پر جب فون اٹھا تو پیچھے سے شور کی آواز آ رہی تھی، جیسے لگ رہا ہو کہ کوئی تقریب چل رہی ہے۔ وہ ہنستے ہوئے کہنے لگی عمر، ارمغان نے مجھے طلاق دینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ میں آج بھی ویسی ہوں جیسی پہلے تھی، میں صرف اور صرف تمہاری ہوں عمر۔ لیکن اگلے پل عمر نے جو کچھ کہا زویا کو لگا جیسے اس کے کانوں میں کسی نے پگھلا ہوا سیسا ڈال دیا۔ عمر کہنے لگا بے وقوفی مت کرو زویا، ارمغان ہی تمہارے لیے بہتر ہے، اور میرے بھروسے طلاق مت لینا، کیونکہ میرے والد نے اپنے بزنس پارٹنر کی بیٹی کے ساتھ میرا رشتہ طے کر دیا ہے۔ آج میری انگیجمنٹ ہے۔ ایک طرف ارمغان کھڑا تھا اسے طلاق دینے کے لیے، اور دوسری جانب جو حقیقت اسے عمر سے پتہ لگ چکی تھی۔ مجھے لگا جیسے وہ کوئی خواب دیکھ رہی ہے۔ آنکھوں میں آنسو لائے اس نے ارمغان کو دیکھا اور وہیں فرش پر گر گئی۔ ارمغان نے اس کی حالت کو دیکھا، ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہنے لگا میں ارمغان خان زادہ اپنے پورے ہوش و حواس میں۔ زویا، اس سے پہلے کہ وہ کچھ آگے بولتا زویا فوراً آ کر اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ چکی تھی۔ روتے ہوئے کہنے لگی نہیں، یہ ظلم مت کیجیے خدا را، یہ ظلم مت کیجیے گا، مجھے طلاق مت دیجیے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، روتے ہوئے ارمغان سے سب کچھ کہنے لگی، اور ارمغان خان اس بار جیسے پتھر کا ہو چکا تھا۔ اب تک وہ اس لڑکی کے لیے پیچھے تھا اور اب وہ لڑکی اس کے آگے ہاتھ جوڑ کر کھڑی تھی۔ کہنے لگا زویا، میں تمہیں طلاق تو نہیں دوں گا، مگر ہاں، تم نے اچھا نہیں کیا۔ ارمغان خانزادہ کا دل تمہارے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مر چکا۔ ارمغان وہاں سے جا چکا تھا۔ بچپنے اور بھولے پن میں وہ کیا سے کیا کر چکی تھی۔ شاید سر پر ماں باپ کا سایہ موجود نہیں تھا، یہ وجہ تھی اسے اچھے برے کی سمجھ ختم ہو چکی تھی۔ یہ بھی بھول گئی کہ ارمغان اس کا شوہر تھا۔ جیسے جیسے اس کا دماغ ٹھنڈا ہوا تو اسے احساس ہوا کہ اس نے کتنا غلط کیا۔ عمر کا منگنی کرنا بھی بنتا تھا، اور اس کا شادی شدہ ہونے کے باوجود کسی اور کے پیچھے بھاگنا۔ وہ فیصلہ کر چکی تھی کہ چاہے ارمغان کے پیروں میں ہی کیوں نہ گرنا پڑے، وہ معافی مانگے گی۔ تبھی سکینہ بی بی ملازمین کو ہدایت دینے لگی،
ارمغان کے کمرے سے اس کا سامان اٹھا کر لے جا رہے تھے۔ وہ کہنے لگی سامان کہاں لے کر جا رہے ہو؟ سکینہ بی بی نے اسے بتایا کہ ارمغان بیٹا نے کال کی ہے، کہہ رہا ہے کہ وہ واپس لندن جا رہے ہیں۔ مجھے کچھ کپڑے اور چیزیں ہیں جو وہ باہر منگوا رہا ہے، کہہ رہے ہیں کہ اب کبھی واپس نہیں آئیں گے۔ یہ سن کر اس کا پورا وجود کانپ چکا تھا۔ ایک بار پہلے بھی وہ ارمغان خان کی جدائی سے گزر چکی تھی۔ وہ تو اس کے ساتھ رہ کر زندگی گزارنا چاہتی تھی۔ اگر وہ چلا جاتا تو وہ گھر کے باہر تک آئی تھی، جہاں پر ارمغان خان کھڑا روتے ہوئے کہنے لگی، ارمغان پلیز مجھے چھوڑ کر مت جائیں، مجھے بھی اپنے ساتھ لے کر جائیں، مجھے اکیلا چھوڑنے کی غلطی مت کریں، میں آپ کے بغیر جی نہیں پاؤں گی۔ لیکن ارمغان خباثت سے کہنے لگا، کبھی تم عمر کے بغیر نہیں رہ پاتی، کبھی میرے بغیر، مجھے تو افسوس ہو رہا ہے کہ میں نے تم جیسی لڑکی سے محبت کی۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگی کہ آپ نے آج تک مجھے سب کچھ سکھایا تو محبت کرنا بھی سکھا دیجیے۔ صرف وقتی اٹریکشن کو میں محبت کا نام دے رہی تھی، خدا کے لیے مجھے چھوڑ کر مت جائیے۔ اس کے الفاظ فضول تھے کیونکہ ارمغان کو اثر نہیں ہو رہا تھا، سوائے اس وقت جب وہ قسم دے کر کہنے لگی کہ آپ کو ماموں اور بابا کی قسم، مجھے اکیلا مت چھوڑیے۔ یہ قسم تھی، دوبارہ سے اسے جوڑ چکی تھی۔ وہ واپس لندن تو نہیں گیا تھا، مگر اس لڑکی سے اکھڑا اکھڑا رہتا، رات کو جان بوجھ کر لیٹ کر آتا تھا۔ اس کے آنے تک زویا سو چکی تھی، مگر پھر بھی وہ جاگ کر اس کا انتظار کرتی تھی، کھانا اس کے ساتھ کھاتی تھی، اپنے ہاتھوں سے اس کے لیے کھانا بناتی تھی جو پڑا پڑا ٹھنڈا ہو جاتا۔ دھیرے دھیرے ارمغان خان کا دل بھی اس کے لیے پگھلنے لگا تھا، یہاں تک کہ جب اسے مکمل طور پر یقین آ گیا کہ زویا اب صرف اور صرف اس کی ہو چکی ہے، اس کے جذبات صرف اور صرف ارمغان کے لیے ہیں، تو دھیرے دھیرے اس نے اپنا رویہ زویا کے ساتھ ٹھیک کر لیا۔ وہ دن زویا کے لیے عید سے کم نہیں تھا جب ارمغان نے اسے خود دلہن کی طرح سجایا تھا، اور پھر اتنے سالوں کے جذبات کو اس نے بے لگام کرتے ہوئے زویا پر لٹانا شروع کر دیا تھا۔